اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، آج کی تازہ خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تازہ انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنا روٹین کا کام کرتے ہیں، سارا دن میڈیا کو دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، ریڈیو کی خبریں سنتے ہیں، ٹی وی کی خبریں سنتے ہیں، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دنیا پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ کمیون کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوکل خبروں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور آنے والے الیکشن جو ہے کمیون کے آ رہے ہیں، اس طرف خاص کر وہ بہت توجہ دے رہے ہیں خبروں کی طرف۔ تو شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب کو بھی، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آج کی کیا تازہ ترین خبریں ہیں؟ جی اس وقت میں جو سب سے بڑی خبر پر میرے نظر سے گزری ہے کوپنہیگن ڈنمارک کی، وہ ہے کہ جو فولکتنگ کے فورمین ہے سون گیل وینسٹرا کا، اس نے جو ہے وہ سون گیل وینسٹرا والا، اس نے اسکپسی کمنٹار کیا ہے کہ وہ جو ہے یہ فکری عمر میں سے وہ چھوڑ دے گا، اور میرا خیال میں کہ وہ اپنی سیاست بھی جو ہے وہ ڈبل، اس کے اوپر الزام یہ لگائے کہ اس کا ڈبل رول ہے، یعنی کہ ڈبل مورال یا کوئی ایسا کام وہ کر رہا ہے فورمین جو ہے فلکتنگ۔ تو وہ اب جو ہے وہ جو فیلس آپریشن ہوتی ہے نا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو انفارمیشنز ہیں یہ فلکتنگ کے فورمین کو کیسے آئیں، کیونکہ وینسٹرا پولیٹیشین جو ہے وہ جو ایس بی آئی کی ہاؤن ہے، ایس بی آئی کی جو بندرگاہ ہے، اس کے جو ڈسٹرکٹ فورمین بھی ہے۔ تو یہ کافی جو خبر ہے، یہ خبر جو ہے یہ پیچھے 2022 سے ہے، لیکن اب کیونکہ یہ اولویل میں چلی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات اب بڑھ کے تو فورمین جو ہے فلکتنگ کے اس کے اسپیکر کے پاس آ گئی ہے، سون گیلے کے پاس۔ تو اب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوا فوقیت من ایٹ فلیئرٹل یو ایف او ہاں فورسٹل ٹیلیٹ ایز سون گیلے کین فورس ایل پوسٹا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ سون گیل جو ہے یہ ساری پوسٹوں پہ اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ سب پہ ابھی کام کرے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ کیا، اس نے تو کہہ دیا کہ میں ان سے میل کر رہا ہوں، لیکن اب یہ کب تک یہ خبر جو ہے یہ آگے جائے گی، اور کیا اس کے اندر وہ بریکنگ نیوز وغیرہ آئیں گے، تو اس لیے یہ پرابلم جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ سو کے غوض پہ سو یہ رنگ اسٹیٹ سے آگے ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اسکول کے اندر کسی نے مثلا گولیاں چلائی ہیں، اور بچوں کو جو ہے وہ ابھی 2-3 منٹ پہلے پولیس جو ہے وہ بچوں کو گھر بھیجی ہے اسکول سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، کہ ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس نے گولیاں چلائی ہیں۔ تو یہ انکوائری جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے۔ حالات جو ہیں ڈنمارک کے، فرسٹریشن بہت زیادہ پھیل چکی ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ اپ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی چیزیں کم جو ہیں وہ کافی کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ فروٹ بہت ہی کم مل رہا ہے، فروٹ اگر مل رہا ہے تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو آمد و رفت ہے جنگوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی کافی مال جو ہے وہ ایشیا سے یورپ پہ نہیں آ رہا، اور دوسرے علاقوں سے بھی۔ اور پھر جو امریکہ کے ساتھ جو لفظی جنگ چل رہی تھی کہ وہ چھول لگائیں گے، وہ کسٹم لگائیں گے ان کے اوپر بڑا ہیوی، تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ مال ادھر سے ادھر آنے پہ رک گیا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتنے پرسنٹ مختلف ممالک جو ہے وہ کسٹم لگا دے، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے کافی ہماری ڈنمارک کی اکنامی پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی بے شک یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ڈیولپ ہوئی ہیں، لیکن جو چیزوں کی کوالٹی ہے وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ کوالٹی جو ہے خاص کر خوراک کی کوالٹی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا ہے ڈنمارک کے اندر. اور اس کی وجوہات وہ یہ ہیں کہ ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کی نظر جو ہے وہ زیادہ تر امریکہ کی طرف اور زیادہ تر یوکرین کی جنگ کی طرف ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ابھی کلیئر اپ نہیں ہو سکی، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے یہاں ڈنمارک کی وہ دیکھ نہیں پا رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اب جو کمیونیں ہیں جو اصل میں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور لوکل گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی پرائس کو دیکھے، وہ اپنے لوگوں کی جو ہے دیکھ بخود کا کام کرے. یہ چیزیں ان سے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کافی پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہیں ڈنمارک کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بہت ساری جو پینشنرز ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ خرچ، یعنی کہ آپ کو ہاسپٹلز میں لے کے جانا اور مفت گھر میں لے کے آنا، اس قسم کی سہولیات جو تھی وہ کمیونوں نے دی تھی. اب کمیونیں جو ہیں وہ صرف خصوصی لوگوں کو جو بہت ہی زیادہ ہینڈی کیپ یا بہت ہی زیادہ انتہا سے زیادہ بیمار ہیں ان کو یہ سروس مہیا کر رہی ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو کافی وہ ذہنی طور پہ یا وہ کوئی اس طرح کی میڈیسن استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتا، تو اس کو جو ہے وہ خود ٹیکسی کے پیسے یا دوسری پرائیویٹ کوئی ٹرانسپورٹ اس کے لیے وہ جا کے تو لے کے آئے. اور یہ لیکن بہت شاہ زیادہ صاحب یہ بھی کاسٹلی مسئلے ایفیشینسی. سنتا رہتا ہوں، مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بچت کی ہوئی رقم پڑی ہوتی ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں تو آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے اتنی، کوئی رقم کی میرے خیال آج بھی بتا رہے تھے کتنی رقم ہونی چاہیے. کہ پینشنرز کے پاس ایک گھر کے اندر جو پینشنر رہ رہا ہے، اگر اس کے بیوی بچے سارا کچھ اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو اس گھر کی جو ہے سیونگ وہ 90,000 کروڑ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اگر 1 کروڑ بھی اوپر ہوگا، یہ قانون ہے، اگر 1 کروڑ بھی 90,000 1 کروڑ پڑا ہوا ہے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی گاڑی، آپ کی چیزوں کی وہ دینگ ہوگی، آپ کے ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی مالیت کی گاڑی ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کیا انجوائے کر رہا ہے، کیا یہ گورنمنٹ سے دھوکہ تو نہیں کر رہا، وہاں پہ خود مرسیڈیزوں میں یا بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بریلا خرید کے لیے یا دانتوں کے لیے یا دوسری سہولیات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ دیکھتی ہے، اور گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی خاموش ہے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہونی ہیں وتھ چیک، جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کو، آپ جب دیکھتے ہیں اور آپ اس کو منظور کرتے ہیں، وتھ چیک کا مطلب ہے کہ جو آپ منظور کر لیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ اپنے سارے جو لوگ ہیں ان کو ایک طرح کی وہ سروس دے رہے ہیں یا آپ ان کو ڈفرینٹ سروس دے رہے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈینش جو ہیں یہ ان میں بھی کچھ ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ فنگر اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں پہ کہ یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یہ اپنی باہر کی جو خصوصی طور پہ میں ایک بات یہ بتاتا جاؤں کہ جب ہم سیلنٹ گیو دیتے ہیں، سیلنٹ گیو ہر سال دیتے ہیں، تو ہم یہ انفارمیشن ہی دیتے ہیں کہ ہمارے وڈ لینڈ میں جو گھر ہیں یا ہمارے وڈ لینڈ میں جو باہر کے ملکوں میں ہمارے کاروبار ہے اس کی مالیت ہم بالکل نہیں لکھتے. اور یہ بہت بڑا اسٹافہ بار ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ اس کے پیچھے چلے شاہ صاحب یہ تو قانونی باتیں قانون پہ چلتی رہیں گی. تو شاہ جی صاحب اب باقی جو ہے یہاں کے حالات، جو ہمارے لوکل حالات ہیں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، اور ایک یہ چونکہ کمیونٹی کی خبر ہے اور جو کمیونٹی ہے وہ جو ہے یوم تشکر بھی منانے جا رہی ہے. تمام مساجد میں جو ہے وہ
مٹھائی جو ہے دی جائے گی خوشی کی جمعے والے دن، تو شاہ صاحب اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یوم تشکر تو ہم تب بنائیں کہ جب ہمارے وہاں پہ بچے شہید ہوئے ہیں. ہمیں ان بچوں کی شہادت پہ ان کی شہادت کے لیے بندوبست کرنا چاہیے. میں نے یہ ساری رپورٹ پڑھی ہے، آپ سے بھی سنی ہے، مجھے بھیجی بھی گئی ہے آپ کی طرف سے. تشکر تو اس وقت، خوشیاں تو اس وقت ہم منائیں کہ ہماری کیجولیٹیز نہیں ہوئی، ہمارے بچے شہید نہیں ہوئے. انہوں نے تو ہم پہ ظلم کیا ہے. انہوں نے تو ہمارے معصوم بچوں کو، جن کی آپ تصویریں دیکھیں، اتنے تو خوبصورت اور معصوم بچے. ایک سال سوا سال کی بچی گئی ہے دنیا سے. تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں خیر کرانی چاہیے. ہمیں مٹھائیاں کیوں بانٹنی ہیں؟ کس بات میں مٹھائیاں بانٹنی ہیں بھائی؟ ہماری فوج جو ہے، ہمارے سپہ سالار جو ہیں، ہماری سب فوجیں جو ہیں وہ سینہ تانے کھڑی ہیں. یہ کس کا آئیڈیا ہے کہ جی ہمیں یوم تشکر پاکستان میں بھی منائیں گے اور یہاں بھی منائیں گے؟ اور بھائی کس لیے؟ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ پائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے کہ ہم دشمن کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. اگر ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں جی کہ ہم نے وہاں پہ ان کے مقابلے میں جنگ کی ہے اور وہ سیز فائر ہو گیا تو ہم ہار رہے تھے تو جی ہمیں جیت ہو رہی ہے. انڈیا تو یہی کہہ رہا ہے، بھارتی تو یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی ان کو مار پڑ رہی تھی، انہوں نے کیا ٹرمپ کو. نہیں، ہمارے پہ ظلم تو ہوا ہے. پھر شاہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ لوگ کو لوکل سیاست کی طرف توجہ نہیں دیتے، جو ہے وہ اپنے ملکوں کی سیاست کرتے ہیں یہاں. جی بالکل، یہاں پہ ہمیں بالکل جو ہے عوام کو یہاں پہ عقائد دینی چاہیے، ڈانچوں کو بتانا چاہیے. آپ لاہور میں ٹیلی فون کریں، آپ گجرات میں ٹیلی فون کریں، آپ دنیا پاکستان کے کسی حصے میں ٹیلی فون کریں، تو وہ کہتے ہیں جی جس رات کو جنگ ہوئی تو ہم تو آرام سے سوئے ہوئے تھے جی، ہم تو صبح اٹھے پتہ لگا جی کہیں پٹاخے چل رہے. اور بھائی یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ہم لوگ ساری رات یورپ میں جا کے ہم لوگوں نے ایک کر دی، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہے، اپنے فوج تو کے لیے شاہ دعائیں صاحب کرتے میں رہے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جرمنی میں جو ہے وہ ہٹلر نے کرکٹ کو بند کر دیا تھا کہ ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، تو وہ پتہ نہیں پی ایس ایل یا کیا نام رکھا 10 کا جو ہے وہ کرکٹ کے میچز دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. تو یہ جو کرکٹ کی سرمایہ داروں کی گیم ہے، ارب پتی خرب پتی ہو جاتے ہیں. اب کسی کرکٹ کے کلب نے جو ہے وہ ڈونیٹ بھی کیا، پتہ نہیں کتنے ملین یا کتنے کروڑ جو ہے وہ ڈونیٹ کیے اس خوشی میں. جی انہوں نے پشاور کا جو ہے انہوں نے 50 ملین روپیہ جو ہے وہ فوج کو دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس پہ ہمیں بالکل اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے 50 ملین روپیہ جو ہے اس نے فوج کو دیا ہے. اور یہ دینا چاہیے، فوج کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں فوج کے، ان سب کو ڈونیشن جانی تو شاہ چاہیے. صاحب کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے؟ دیکھیں جی یہ پیسہ نہ کہاں سے صرف آتا ہے کرکٹ میں؟ کرکٹ میں پیسہ ہر جگہ سے آتا ہے. اس کے اوپر جوا بھی لگتا ہے، اس کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر کسی وقت آپ یہ ڈیفرنٹ تفصیل قسم دیں کا تو مافیا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی تو چلیں رائے نہیں. شاہ کہا صاحب جا کہ آتے ہیں، آپ کی فری گرونے کی آج کل کیا چل رہی ہے؟ آج کل آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ ہماری پارٹی جو ہے اس وقت شور و زور سے، کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں، بالکل 12 دن رہ گئے ہیں. 25 مئی کو لینڈسمنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس کی تیاری میں سارے لوگوں کو انویٹیشن بھیج دی گئی ہے. مجھے بھی انویٹیشن آئی ہے کہ لینڈسمنگ میں آنا ہے، اور انشاءاللہ لینڈسمنگ ہوگی. اور اس کے اوپر تو ہم شاہ صاحب کچھ جگہ کا بالکل، انتخاب ہو گیا ہے؟ اس جگہ کا ہم نے یہ کہا تھا کہ جگہ جو ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لینڈس کے اندر جیل چھیار جو ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوگی. اگر ہم 1000 آدمی کے یا 1500 آدمی کے یا 500 آدمی کے تعداد والی جو ہے وہ ہم جگہ لے لیتے ہیں، تو کل کو ہمیں پتہ لگے گی کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں، تو ان کے لیے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے، کیونکہ ہماری بالکل نئی جماعت ہے جو ریز اپ ہوئی ہے، اور یہ ہماری پہلی لینڈز میں ہے پورے ڈنمارک کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے ہم نے
پورے ڈینمارک کے اندر سے جو لوگوں کو انوائٹ کیا جن کے اندر ڈینش 80% ڈینش ہے، باقی سارا 20% جو ہے وہ اس کا مکس ہے. مطلب ہے آپ پاور شو کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل، اس کے اندر آپ کو بھی ایز اے میڈیا پرسن اور کمیٹی چیئرمین کے حیثیت سے آپ کو بھی انوائٹ کیا جائے گا، اور یہاں پہ میڈیا بھی ہوگا، اور باقاعدہ اوپن ہارٹ اور اوپن تو مطلب ہے مائنڈ کے ذریعے ڈینش ہم جمہوری جو سب کو ڈینش ویلکم. سٹائل ہے، جو جس طرح ڈینش جمہوری جماعتیں کرتی ہیں وہی کام آپ کے، چونکہ جماعت بھی آپ کی ڈینش ہے. جی بالکل بالکل، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم نے کوئی کسی کی بات نہیں سوچی، اس لیے تو میں ان کا جو ہے وہ ایڈوائزر بنا ہوں کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے، جو بھی ہم نے پارٹی کے لیے کرنا ہے، باقاعدہ ویسے ہی جس طریقے سے ان کی کریس ہیں، جیسے ان کا حلقے بنے ہوئے ہیں ڈینمارک کے اندر مختلف پارٹیوں کی، اسی طرح ہمارے حلقہ جات ہوں گے. وہاں ہی سے جو ہے وہ پارٹی فورمین جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کریں گے کہ یہ ہماری طرف سے یہ پارلیمنٹ کے امیدوار ہیں، ہماری طرف سے یہ اپنا کونسلر امیدوار ہے، یہی ریجن امیدوار ہے، یہی یورپین یونین. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ ڈینش میڈیا جو ہے یا ڈینش سیاستدان وہ ہم پہ نکتہ چینی کریں کہ جی ان کے اندر یہ فالٹس ہیں، یہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ باقاعدگی سے سامنے نہیں لے کے آئے. کیونکہ ایک پارٹی کو جب آپ جنم دیتے ہیں، جب اس کو آپ پورے طریقے سے چلاتے ہیں، تو پھر وہ پارٹی جو ہے وہ آگے جا کر ایک مضبوط ترین ستون بنتی ہے، ایک مضبوط درخت بنتی ہے، تو پھر وہ پھل دیتی ہے. تو ہم یہ پارٹی جو ہے اس کو زیادہ پھلدار درخت بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک آدمی نہ ہو. یہاں پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایز اے اسپوک پرسن اور ایز اے میڈیا ایڈوائزر ابھی میری پوسٹ جو ہے یہ ایک عارضی پوسٹ ہے. جب وہاں پہ چناؤ ہوگا، وہاں پہ بات ہوگی، تو جس کو پارٹی چنے گی، جس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ چنیں گے، ان کو ان کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق وہ پوسٹیں دی جائیں گی. اور ان پوسٹوں کے اندر میں تو کیونکہ فری ہونے کے لیے ایز اے ایڈوائزر کوئی بغیر کسی بات کے کام کر رہا ہوں. اور اگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی خدمات جو ہیں ہمیں فردر بھی چاہیے، تو جب تک میری زندگی ہے، سانس پہ سانس ہے، تو میں ان کے ساتھ چلوں گا. اور اگر انہوں نے کسی اور کو نامنیٹ کر لیا اور اس کے علاوہ بھی مجھ سے وہ ایڈوائز مانگیں گے تو میں ان کو ضرور دوں گا. کیونکہ یہ پارٹی جو ہے اس کے اندر وہ غم و غصہ، وہ جذبہ ہے جو ہمیں چاہیے، جو ہمارے بوڑھے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ پارٹی. میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت ڈینمارک کی کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں جو انواندا پولیٹک کو جانتی ہو، جو انواندا کے ساتھ میں انواندا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ انواندا جو اب ڈینش نیشنل لے چکے ہوئے ہیں، یا وہ برٹش پاکستانی، یا وہ دوسرے جو فالوورز اس ملک میں 70 میں آئے تھے اور اس کے بعد آئے ہیں، ان سے جو فیسلٹیز انہوں نے چھین لی ہیں، ان کے حقوق جو انہوں نے چھین لیے، ان کے بان کے حقوق جو انہوں نے غیر آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف انہوں نے چھین لیے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں اگر وہ ڈنسے سے، آرو سے، آلبل سے، دوسری جگہ ساری بڑی بڑی کمیونوں سے بہت سروس جو ہے وہ لرننگ کے لیے بایو میٹرک اور ہر چیز کر رہی ہے، ان کو باہر نیکسٹ ویک نہیں جانا پڑتا. تو کوپن ہیگن اور ویسٹ ٹائم کیا لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو بایو میٹرک کرنے کے لیے، ہر چیز کرنے کے لیے ہمیں نیکسٹ ویک جانا پڑے، اور دیر کاسٹ، یہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں یہاں سے جانے کے اور آنے تو کے. شاہ صاحب کیا آپ اپنے منشور کا یہ حصہ بنائیں گے ان چیزوں کو؟ بالکل جی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آلریڈی اس منشور کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں ہم لیکن شاہ صاحب جو پارکنگ کا نظام بنتا جا رہا ہے، الیکٹرک گاڑیاں کہتے ہیں سستی ہیں لیکن بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگی ہیں، 2 لاکھ 2.5 2 لاکھ سے گاڑی کم نہیں ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر کس طرح گاڑیاں سستی ہوئی؟ کس طرح وہ کہتے ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر سب کچھ آ رہا ہے. اس کے اوپر جیسے ناروے نے ٹیکس لگا دیا ہے الیکٹرک گاڑیوں پہ، یہاں پہ بھی وہ لگا رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کی الیکٹرک کو بہت مہنگا کر دیا ہے. انہوں نے الیکٹرک کی جو فرمز ہیں ان کو بیچ دیا ہے، اسی طریقے سے پینشن فرمز کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اور یہ مختلف جو ہیں یہ ایک بزنس ہب بن چکے ہیں.
یہ بزنس ہب بن چکے ہیں اور ان کی مختلف پرائز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مختلف الیکٹرک کمپنی جو ہیں ان کی مختلف پرائز ہے. ایک پرائز کیوں نہیں؟ اگر یہ جمہوری ملک ہے تو ایک پرائز کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ آپ کہیں کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ جا کے شاہ صاحب آپ اس کے کسی علاوہ کسی اسٹور اور میں سے بھی جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ہماری طرف سے بجلی خریدیں, آپ کو ہم اتنے پرسنٹ جو آپ نے چیز خریدی ہے اتنی کا آپ کو جو چھوٹ دے دیں گے. جی بالکل. اور لیکن بعد میں یہ نہیں ہوتا. بعد میں آپ کو جب آنے لگتا تو یہ اتنے ممس ہیں, اتنے یہ چیزیں ہیں, آپ کو اتنی گرونے ٹیکس ہے, آپ کو یہ بالکل وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. جیسے پاکستان میں انہوں نے ہر چیز لگائی ہوتی ہے. بجلی آپ کو وہ 100 کروڑ کی دیتے ہیں لیکن 300 کروڑ آپ سے وہ ایکسٹرا چارج کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس زبان نہیں ہوتی, آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی کہ آپ وہ 300 کروڑ کے بارے میں پوچھیں کہ 100 کروڑ تو ہم نے بجلی استعمال کی تو 300 کروڑ ہمیں کہاں سے آ گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بالکل صرف اس بات پہ اس کو تو شاہ ان صاحب کو یہ چیز آپ کی باتوں سے ثابت کرتی ہے کہ یہاں کی کوئی چیزیں چیک اینڈ بیلنس کی طرف نہیں ہے. کوئی لوگ ایسے یا وکلاء یا ایسے ادارے نہیں ہیں جو نظر رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح جو ہے عوام کو چیٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل. یہاں پہ وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنی جیب دیکھتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولنا, ہم نے گورنمنٹ کے لیے کچھ نہیں بولنا, ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں رہ کے جو یہاں کی چیزیں ہیں اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے 1990 بلکہ 1995 کے بعد یہاں سے جو ہے وہ آئین کی رجیاں اڑانی شروع کر دی انہوں نے. اور انہوں نے اتنی آئین کو ڈسٹرب کیا ہے, اتنا آئین کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے کہ ڈنمارک کے اندر جو یورپین یونین ہے اس کے جو جنرل ایڈوکیٹ ہیں ان کو یہ بولنا پڑ گیا کہ ہیومن رائٹ کی اور خصوصی طور پہ جو فالوز ڈنمارک کے اندر رہ رہے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ اتنے برے قوانین ہیں اور اتنے سخت لیکن شاہ قوانین صاحب ہیں. آپ یہ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. کبھی غیر ملکیوں کی طرف سے فیملی ری یونیفیکیشن کی طرف سے کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوا, کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کبھی کسی نجی محفل میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں 20-20 سال ہو گئے ان کو رہتے ہوئے, ابھی ان کے ویزے پکے نہیں ہوئے. بالکل صحیح بات کی ہے. کہتے جی چھڈو مٹی پاؤ نہ گلا دے روٹی دی, کسی بلاؤ ہمیں روٹی کھانی ہے, کسی ریسٹورنٹ میں بلاؤ, کسی شادی بیاہ پہ بلاؤ, بتائیں وہاں پہ ہم کونسلر ہیں, ہم فلانی پارٹی کے چیئرمین, ہم فلانی پارٹی کے پریزیڈنٹ, ہم فلانی پارٹی کے بڑے عہدیدار ہیں. اس میں وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ, دوسرے بھی تو رہ رہے ہیں نا, کون سا یہ قانون ہمارے لیے ہے؟ لیکن وہ قانون سب کے لیے ہے, وہ جو مرضی کرے. جب کوئی کسی کے دان دیکھے, جب ہم جوان تھے ہم کہتے تھے ہمیں بیماریاں لگیں گی, اب بوڑھے ہو گئے بیماریاں بھی لگی ہیں, چلنے سے بھی رہ گئے ہیں, چلتے ہیں آسا آسا چلتے ہیں, اٹھنا نہیں چاہ سکتے. یہ چیزیں آنے جانی ہیں, اس کے ساتھ آپ نے سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ نے یہ جو آپ کے لیے آج آپ جس چیز کے اوپر سو رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی 1 جولائی کے بعد خطرناک ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی. شاہ صاحب اس پر تھوڑی سی سرچ کریں کہ جو لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں, 5 گھنٹے 10 گھنٹے جو کرتے ہیں کام جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جی فل ٹائم جاب ہونا چاہیے, لیکن وہ جو تھوڑا کام کرتے ہیں وہ کام میں شامل نہیں ہوتے. اگر گھنٹے جمع کریں, سال کے بعد جمع کریں تو آپ کے اچھے خاصے گھنٹے بن جاتے ہیں, لیکن وہ کام کی جگہوں پہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. دیکھیں جی یہ بالکل غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. جب ایک آدمی اس ملک کے اندر ٹیکس پے کر رہا ہے, میں بالکل آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, اس ملک کے اندر جو بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے اور جو ٹیکس دے رہا ہے وہ خواہ 1 گھنٹے کا ہو یا 10 گھنٹے کا ہو, وہ آدمی یہاں پہ لیگل رہ رہا ہے. جب آپ اس کو ایک لیگل ویزا دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کام کرنے کے ہیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو پوچھے, اس کمپنی کو پوچھے کہ تم نے اس کو 5 گھنٹے کا کام کیوں دیا. یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی آبش خاف کو بڑھانے کے لیے, جہاں پہ ان کے پاس لوگوں کو یہ 60-60 70-70 ہزار کروڑ دیتے تھے, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو جو یہاں پہ آئے ہیں جو مجبوری کی حالت میں, وہاں پہ ان کو انہوں نے انسٹ کر لیا ہے جس کو کہتے ہیں ٹل اسکول جاب. ٹل اسکول جاب کا مطلب ہے کہ ان کو یہ جو فوفینیز ہیں یا کمیون کے اوپر سوشل, یہ ان کو اس ٹل اسکول جاب پہ بھیج رہی ہے کہ آپ کو 11,600 کروڑ
آپ کو ملے گا منتھلی، آپ نے اس جگہ جا کے 5 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کام کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ گنا نہیں جاتا، وہ لیگلائز نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے اندر وہ ٹیکس دے رہا بیچارہ، اور وہاں پہ وہی جاب جو ہے اس کے کولیگز جو یہاں پہ پرماننٹ کام کر رہے ہیں تو شاہ وہ صاحب آپ 30 کی 35 جماعت کیوں ہزار نہیں سے زیادہ اٹھاتی لے کہ رہے جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس کا گھنٹے کاؤنٹ نہیں ہو رہی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو میں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان لیگل ہے، یہ اس کے اوپر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، دیکھیں میں یہی تو کہتا ہوں ان کو کہ آپ بات تو کریں، ہم سے غلطی ہوگی، شاہ صاحب ہم نے سیاست کی آپ کو جب بات ہوتی ہے تو بات پھر اس طرح چلے گی، آپ چاہتے ہیں آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں یا ڈنمارک کی سیاست کریں، ان کے دماغ سے عمران نہیں نکلتا، ان کے دماغ سے نواز شریف صاحب نہیں نکلتے، ان سے زرداری صاحب نہیں نکلتے، بلاول نیم جتنے لیڈرز ہیں وہ دماغ سے ہی نہیں نکلتے، اس طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ شاہ صاحب یہ بات مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ چیز تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیس فافا die eigen leven nun Arbeit für Jahr، وہ تو پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، شاہ وہ صاحب ان کو پتہ ہی پاکستان نہیں، کے چھوٹی اندر سی غلطی کرتے ہیں تو ان کو 5 سال کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کا صاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی یہاں ہمارے بچوں کی نسلیں تباہ کر دی ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ جو فنڈز ملتے ہیں بچوں کے نشو و نما کے لیے، جو کمیونیں دیتی ہیں، جو دوسرے، اگر ہم لوگ، آپ بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں جی کہ فیلڈر جو ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اسکولوں میں بچوں کے یا بان ایمن میں نہیں جاتے، وہاں میٹنگیں نہیں، وہاں پہ میٹنگیں اٹینڈ کریں، ان سے سوال جواب کریں، یہ نہیں کہ اپنے بچوں کی جوئیں نکالیں، آپ کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، بس وہاں سے جی ہاں جی بس ہو گیا، کافی کا کپ پیا، چائے پی اور گھر چلے آئے، یہ نہیں، آپ ان سے سوال جواب کریں کہ بھائی جیسے ڈینش بچے جاتے ہیں چھٹیوں پہ، ڈینش بچے کو فیسلٹیز ہے، ہمیں کیوں نہیں ایسی فیسلٹیز؟ ہم گھر میں باؤنڈ ہو کر رہ گئے ہیں، ہم بچوں کو یو لینڈ نہیں دکھا سکتے، فیوم نہیں دکھا سکتے، لانگ لینڈ کا ہمارے بچوں کو نہیں پتا، تو ان لوگوں بچوں کو ہمیں اس ملک کا اچھا شہری بنانے کے لیے ہمیں ان جگہ پہ لے کے جانا چاہیے۔ تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور جی جیسے مٹی پاؤ جی، ٹھیک ہے بھائی، ہم سارے یہاں پہ گجراتی ہیں، موسٹلی ہم 80% ہم گجرات کے لوگ ہیں، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا مٹی پاؤ جی نہ غلط، لیکن ہمیں تو یہ نہیں ہے باہر کے ملک میں یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی، ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز لے سکتے ہیں، آپ کیا کیا چیز یہاں سے، آپ کو سہولیات جو ہیں وہ گورنمنٹ نے آپ کو دی ہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں آپ کے لیے، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ میری ابھی آج صبح بات ہو رہی تھی ایک انشورنس کمپنی کے لیے، تو میں نے اس انشورنس کمپنی کے ہیڈ کو مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم میرے سے فضول باتیں کر رہے ہو، فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جو ہمیں انشورنس چاہیے، یہ انشورنس ہمارے پاس ہے، جو ہمیں انشورنس چاہیے وہ ہونی چاہیے یہاں پہ۔ وہ کہتا ہے وہ کیا انشورنس ہے؟ میں نے کہا وہ بیکگراؤنڈ سے انشورنس ہونی چاہیے، یہ فور سیکنگ ہے، یہ لائف فور سیکنگ ہے، لیکن جب ہم لوگ مرتے ہیں یہاں پہ، ہمارا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 3-4 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہمیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ینگسٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے رمضان سے لے کے ابھی تک۔ ابھی ہمارا ایک بھائی ہیں بڑے ٹیکسی یہاں صغیر احمد، ان کے سلسل کی ڈیتھ ہوئی ہے پاکستان میں، وہ گئے ہیں سنڈے کو، وہ یہاں ختم، ہر ہفتے ہر روز کوئی نہ کوئی ختم یہاں پہ ہو رہا ہے کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر بات کریں، اس کو آپ اپنے بورڈ میں لے کے جائیں کہ آپ لوگوں کو کہیں گے ٹھیک ہے 500,000 کرونا سال کا آپ جو ہے وہ ہمیں دیں، ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کی خدا نہ خاصہ اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو جتنا بھی 40-50 یا 60-70 ہزار کروڑ آپ کا لگتا ہے یا لاکھ کروڑ لگتا ہے، جتنی بھی آپ اس کی انشورنس کرائیں گے وہ ہم آپ کو اس کا دیتے ہیں ڈیٹا۔ تو میں نے کہا یہ اب مختلف جو ہماری یہاں پہ پرانی وہ میت دفنانے والی یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو شاہ صاحب یہ چیز آرگنائزیشن۔ ثابت کرتی ہے کہ یہاں کے ہمارے سٹی کونسلر یا سارے سٹی کونسلر، چونکہ سارے ڈینش ہیں نا، اب تو یہ ڈینش ہی ہیں سارے جو ہے نا، اس کا مطلب ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ کمیٹیوں کی طرف دیتے ہیں، کمیٹی ہمیں کوئی اچھی مل جائے۔ اب وہ کمیونٹی کے مسائل والی بات نہیں ہے، انڈیویجول کو کسی کی بات ہوتی ہوگی تو کرتے ہو، تو ڈیفینیٹ کام تو کرتے ہوں گے، میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب جس جذبے کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی طرح لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ 2024 کے سب سے بڑی انفارمیشن دینے والے جو سب سے متحرک سیاستدان رہے ہیں وہ سید تقی حسین شاہ بخاری ہیں۔
یہ آپ کی وجہ ہے کیونکہ آپ مجھے جگاتے رہتے ہیں, آپ مجھے پکڑتے رہتے ہیں, مجھے ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں, گائے بغائے کہ بھئی آپ لوگوں کو انفارم کریں. یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کی وجہ سے میں لکھنے پڑھنے پہ ابھی میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ میل بھیج رہا تھا. اور وہ بلکہ میں نے آپ سے جب پرائیویٹ بیٹھیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کمیونٹی کی طرف سے ویسے تھے آپ کمیونٹی چیئرمین, ہم مختلف فرموں کو لکھیں کہ وہ جو ان کے چیز ہیں, ان کے جو حلال پروڈکٹس ہیں جس کے اوپر جیسے مرغیوں پہ لکھوایا, دوسروں پہ چیزوں پہ لکھوایا, ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہیں تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ دوسرے کھا سکے. ابھی بعض پولسر ایسے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں یہ بہت چیز بڑھ گئی ہے کہ وہ گھروں میں بچوں کو پولسر دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھے کہ پولسر کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں, یہ کون سے ملک کا بنا ہوا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے بہت زیادہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں الکوہول فری شراب خریدنے کے لیے. بھائی شراب ہے, بے شک وہ اس کو کشید کیا گیا ہے وہ بالکل الکوہول کے ساتھ بنتی ہے, لیکن اس کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے, میں لوگوں کو یہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ دیکھیں جیسے ملک کے اندر سے, سوئ ملک کے اندر سے, ایگلوگس ملک کے اندر سے جب کریم نکالی جاتی ہے اس کو منی ملک بنایا جاتا ہے, لیٹ ملک بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو شراب ہوتی ہے یہ بالکل پیور شراب ہوتی ہے, اس کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے اپنا الکوہول کا اثر اس کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن الکوہول ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے. تو لہٰذا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہوں گا کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں نے چیزیں بنائی, یا دوسروں نے بنائی, یا فلانے نے بنائی, تو پھر یہ جو یہ الکوہول فری شراب ہے اس کو بھی آپ ہاتھ نہ لگائیں, کیونکہ یہی چیزیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی. تو اب ہم نہیں چاہتے کہ ہماری شاہ آنے صاحب والی نسلیں جو پروگرام ہے کے اس میں. آخری حصے میں آپ سے سوال کریں گے. آپ کی برانچ کا سوال ہے, سننے میں آ رہا ہے, بافضوق ذرائع بھی بتا رہے ہیں اور سینہ گزر سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ٹیکسی کا جو ہے وہ جنرل اجلاس ہونے جا رہا ہے, میٹنگیں ٹیکسی والے کر رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے گنوار اسامبلنگ ہونے والی ہے. تو شاہ صاحب یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ایسا سینہ گزٹ اور دوسری اور وہ کینال فر سامنے کی جو ہے وہ میری نظر سے خود گزرا کہ وہ کوپنہیگن ٹاکسال والوں نے بلایا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک خوشائندہ چیز ہے کہ ہمارے لوگوں کو بولنے کی وہاں پہ بات کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ اپنے دل کی بات کر سکیں گے, کیونکہ اس وقت ٹیکسی جو ہے وہ ڈنمارک میں بائی لا ختم ہو چکی ہے. یہ ایک نارمل گاڑی کو جو ہے وہ ٹیکسا میٹر اور دوسری جو چیزیں لگا کے اس کو ریورو کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ قانون جس وقت دل چاہے اس کو بند کر سکتا ہے, قانون جس وقت جائے اس کو دوسرے کو اس کی جگہ اجازت دے سکتا ہے, کیونکہ یہ ٹیلیل سے ہے. آپ گوگل کریں کہ ٹیلیل سے کیا ہوتا ہے اور بویلنگ کیا ہوتا ہے, بویلنگ کے لاز کیا ہیں, قانون اس کو کیا کہتا ہے, اور ٹیلیلسی کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, تو پھر آپ کو ساری پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور اب میرا خیال میں بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی, میں گورنمنٹ تو نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ نیا قانون ان کو گورنمنٹ نہیں کہتا, ان کو نیا قانون جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ ان کو ان سیلی ٹیلیل سے جو ملا ہے اس کے تحت یہ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں کو ہمارے کمپنی کے ساتھ انہوں نے مرحت کیا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں اٹیچ کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے ان کو اجازت دیا کہ یہ ہماری کمپنی کے لوگوں کے اندر یہ اور ہماری انسٹرومنٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ گاڑی کو چلائیں گے. لیکن اگر جو ویل کوڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کب بند ہو سکتے ہیں, یہ کب, تو وہ اپنے پڑھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی شرائط کیا, قانون کیا کہتا ہے, اور کیا آپ 3 مہینے میں آپ سیٹ سے دے کے دوسرے کسی سیلس کے میں جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. تو پھر یہ ان کو خود سوچنا چاہیے. اب جو اوبر, میں یہ کہتا تھا کہ اوبر پہ بات کی جائے, لیکن میری بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا, تو میں نے پھر ان کو بار بار ہر ریڈیو پہ ہر پروگرام میں نے یہ چیز نشر کی کہ اوبر ڈرائیور یہاں پہ تھی اور ڈرائیور کا نام بھی لیتا رہا,
لیکن انہوں نے بالکل سنا. تو اب لیگل جو ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں راجہ صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آج کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں قانون چینج نہیں ہو سکتے تو ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ اگر جو یہاں کی ہائی سار جو ہے یہاں کی سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اوبر کو بین کیا تھا اس ملک کے اندر تو وہ کیسے آ گئی, اس کا نام کیسے آ گیا, وہ کیسے لیگل چل رہی ہے. یہ چیز جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پاورفل ہے تو شاہ صاحب جس کے لوگوں پاس کو پیسہ اپنی ہے. غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. قانون بدلتے رہتے ہیں, بنتے رہتے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جمہوری ملک ہے, یہاں تو جمہوری طریقے سے قانون بنتے ہیں. جی میں کہتا ہوں وون مینوں کو میں کہتا ہوں جو ٹیلی وون مین تھے یا جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لیڈران کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک اجلاس بلائیں. اگر میں غلط ہوں مجھ سے سوال جواب کریں, میں ان کو قانونی چیزیں بتاتا ہوں. اب میں پڑھا لکھا وکیل تو نہیں ہوں کہ میں یورا ہوں اور میں اسٹیٹ کو ہاں میرے پاس ایکسپیرینس ہے, میں پڑھتا ہوں, میں سیاست میں ہوں, میں ڈینش میں لکھتا ہوں, میں ایڈوائزر ہوں, میں اسپوک پرسن ہوں, میں بات کرتا ہوں, میں میڈیا آپ کے میڈیا پر میں تجزیہ کرتا ہوں. دوسرے اگر مجھے پوچھتا ہے تو میں ان کو بھی ان کے میڈیا پہ بھی بولتا ہوں. تو اس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر آپ صرف یہ کہیں جی کہ مٹی پاؤ تو روٹی لے آؤ, جی گلاب جامن کہاں ملنے ہیں, رس گلے کہاں ملنے ہیں, اور کہاں پہ مٹھائیاں اور کھانا پینے کا چیز تو ملے گے شاہ صاحب تو بہت وہاں پہ. شکریہ. پھر شاہ صاحب رزلٹ بھی اسی طرح کے نکلیں گے جس طرح آپ نے آخری بات کی ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی اللہ حافظ جی, بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جنہوں نے انفارمیشن دی. سامعین کوئی بھی جواب دینا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, لوکل انفارمیشن ہے, لوکل سوسائٹیوں کی انفارمیشن ہے, کوپن ایگن کمیون کی ہے, فرینڈس بیا کی ہے, یا اور کی کمیونوں کی انفارمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے, تو آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم لے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے.